انٹرنیشنل مذاق بنا ہندوستان کا، ان کی پرفارمنس کا اور ان کے آپریشن کے نام کا. جی ہاں، سندور پہ ہی ان کے لوگوں نے بھی صحیح باتیں ہنسے ہیں تھوڑا سا جا کے. ہماری فردوس عاشق ایوان نے بھی بڑا اچھا اس پہ بتایا اس کے نام کے. جو جنگ ہار جاتا ہے نا تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. دیکھیں بات تو سچ ہے، جس کے نام میں ہی ڈرامہ ہو تو اس کے کام میں کیا اصلیت ہوگی. اور ہمارے ماشاءاللہ آپریشن کا کیا خوبصورت نام. بالکل ایسے. تو اچھا، ایک آپریشن ایک اور شروع ہونے جا رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو ذرا بتا دوں. اور وہ آپریشن شروع ہو رہا ہے یہاں سے، اور وہ آپریشن اس کا نام ہے آپریشن کلین اپ. یہ ہم لوگ بھی کریں گے، ہمارا بھی ایک حصہ ہونا چاہیے اس میں لوگوں کا. اور وہ یہ ہے کہ بائیکاٹ کریں آپ انڈیا کی مصنوعات کا، ان کی فلموں کا، ان کی سیریز کا، ان کے سٹارز کا بائیکاٹ کریں. کمپلیٹلی اسٹارٹ ان فالوئنگ دیم. آپ کہیں گے کہ یار یہ چھوٹا سا ملک ہے، ہم ان کی تو بہت زیادہ بھی فالوئنگ ہے. آپ یقین کریں کاروبار میں نقصان چاہے 10% کا کیوں نہ ہو، دانے برابر کیوں نہ ہو، کاروبار کرنے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور ہم اتنے کم بھی نہیں، ہم اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں. نہیں ہلکا نہیں لینا آپ نے اپنے آپ کو. جو باہر بھی پاکستانی رہتے ہیں ان کو میں بھی کہوں گی کہ جائیں اب کسی سٹور میں اور دیکھیں اگر کالر پہ لکھا ہوتا ہے میڈ ان انڈیا نہیں خریدنا. خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی میڈ ان پاکستان دیکھیں، میڈ ان بنگلہ دیش دیکھیں، میڈ ان سری لنکا دیکھیں، میڈ ان نیپال دیکھیں، بٹ ناٹ میڈ ان انڈیا. تو آج سے ہم سب جو ہے گانے سننے کے بڑے ہم شوقین تھے، ختم ہو گئے. ویسے اس قابل ہی نہیں ہے. فلمیں آپ کی خود فلاپ ہیں، بکواس. ایک ہیرو نہیں ہے آپ کا جو کہ مطلب وہاں جس کو لوگ پسند کر رہے ہو. ہمیں تو انٹرسٹ نہیں، ہمارے پاس بڑے زبردست سٹارز ہیں، ہمارے لیے وہی کافی ہیں. تو پلیز آپ اپنی لسٹ کو اب سرچ کریں. Are you following any Indian celebrity? Unfollow them. ترقی اس طرح کی ہے. ویسے قوموں نے، اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری پڑھیں تو قوموں نے اسی طرح کہ ان کی بنی ہوئی پروڈکٹس کو یوز کیا انہوں نے، اور آہستہ آہستہ وہ ریفائن ہوتی گئیں. چاہے وہ آٹو موبیلز کی ہم بات کر لیں یا دیگر پروڈکٹس کی بات کر لیں. شروع میں ہوتا ہے آپ کو پرابلم ہوتی ہے اور وہ کوالٹی نہیں ملتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے پھر آپ کی جو ایس ایم ایز کام کرنا شروع کرتی ہے، انڈسٹری رکھتی ہے، ایکسپرٹیز آتی ہے، تو پھر آپ کی پروڈکٹ بھی کمپیٹیو ہو جاتی ہے. تو آپ کی ذمہ داری ہے. ایسی چیز کیا جو وہ بنا رہے ہیں جس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. اچھا نہیں، یہ ویری امپورٹنٹ. دیکھیں کچھ چیزوں کا آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ میڈ ان انڈیا ہیں. جیسے ایپس، آپ جب ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ضرور دیکھیے، ویریفائی کریں کہ یہ کہاں کا بنا ہوا ہے. اور آپ کے ڈاؤن لوڈ کرنے سے جو پیڈ سبسکرپشن ہے اس سے ان کو پیسہ جا رہا ہے، ختم کریں. اور بالکل انڈینز کی کوئی ساڑیاں نہیں، ابھی رک جاؤ، ابھی تک آپریشن کلین اپ چل رہا ہے. تو ایون ان کی ساڑیاں، جولری بالکل بائیکاٹ، کمپلیٹلی میڈ ان انڈیا کا بائیکاٹ کریں. آپریشن کلین اپ شروع ہو گیا. اپنی پروڈکٹس. اور آئی پی ایل کا بھی خبردار کسی نے دیکھا، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. ہم نے سب سے بڑا دنیا کا میچ دیکھ لیا اپنے آسمانوں میں، بس ختم، جیت گئے، کھیلتے رہو، تم ٹک ٹک کرتے رہو. وہ بھی بڑا ڈرامائی انداز تھا کہ ان دا مڈل آف دا میچ وہ انہوں نے لائٹس بند کی اور سب ٹیریفائڈ اور ہارفائڈ ہوئے کہ ہوا کیا ہے، یہ تو اٹیک ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو خیر وہ لوگ چلے گئے باہر. پی ایس ایل کا بھی، پی ایس ایل کو روکا گیا تھا، بڑی زبردست جاری تھی پی ایس ایل اور اچھا مومنٹم بنا تھا، لیکن اس کے بعد یہ معاملات ہو گئے انڈیا پاکستان کے. اب ری شیڈیول کیا گیا ہے 17 سے 25 مئی کی ونڈو پر اتفاق کیا گیا. وینیوز کیا کیا ہوں گے ابھی اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا ہے. فارنرز آ رہے ہیں، فارن پلیئرز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اس کے بارے میں بات کرنی ہے. پھر کوہلی اور روہت شرما، انہوں نے ریٹائرمنٹ لیا ہے، بہت بڑے پلیئر دنیا کرکٹ کے، ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. تو ان سب پہ ہم بات کریں گے. ہمیں بھی کلیئرٹی سب لوگوں کو نا ملنی چاہیے کہ کیا چل رہا ہے، ہمیں کیا سوچنا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے. تو پلیز اسٹل بی الرٹ. کیا صورتحال بننے جا رہی ہے، مذاکرات کس طریقے سے ہوں گے، اس میں کیا کچھ ڈسکس ہوگا، کتنے دور ہو سکتے ہیں. تو ابھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فی الحال سیز فائر کے معاہدے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا لمبا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر مذاکرات کہاں ہوتے ہیں، بہت کچھ زہیب سوچنے کو، بہت کچھ نہ سوچنے کو ہے. ہم نے اتنا کچھ سیکھا ہے ان دنوں میں، اتنا کچھ سیکھا ہے کہ آگے آنے والے سالوں میں ایون میں بتاؤں، اگر آج ختم بھی جنگ ہو جاتی ہے، جنگ ختم ہوتی ہے، پراپر سیز فائر ختم، پھر بھی کچھ سالوں بعد ہو جائے گا. ہم لوگ ہمیشہ ہی نا، ہم لوگوں کے اندر ٹینشن رہے گی. تو کیا ہمیں چینجز ابھی کرنے کی اپنے اندر ضرورت ہے تاکہ نیکسٹ جب یہ کوئی بدماشی کرے جو کریں گے ہم اس کے لیے اور بہتر سے تیار ہوں. بالکل ایسے کہ اچھا کہ جو یہ سارا معاملہ ہوا پاکستان اور انڈیا کا، اس میں دو مین پلیئرز جس میں یو ایس اور چائنا، اور اس پاک بھارت جنگ کی کیفیت سے پہلے یو ایس اور چائنا کے درمیان ایک وہ ٹریڈ وار کی صورتحال، ٹیرف کی صورتحال. یو ایس نے کئی گنا ٹیرف بڑھا دیا مختلف ممالک پہ. چائنا کے ساتھ تو معاملہ چل ہی رہے ہیں. اس کو تشویش ہے کہ چائنا ایک بڑی پاور بن رہا ہے، سپر پاور ظاہر ہے، اور اس کی ڈومینیشن، اس کی ہیجمنی
ختم ہونے جا رہی ہے. مطلب ان سے concerns بنا تو کے US کو رکھیں یا نہ بنا یا کے رکھیں, بڑی سوال یہ ہے, ہاں سیدھی سیدھی بات ہے, دوست بالکل بنا لیں یا دشمن رکھیں, کیا تو کریں. ہوا یہ ہے کہ ٹیرف میں دونوں ملکوں کے درمیان رابطہ ہوا ہے, وہی ٹیرف جس کو لے کر دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تھے, اور ایک طرف صورتحال تھی, انہوں نے کہا ہم 100%, انہوں نے کہا 150%, انہوں نے کہا 150, ہم 180, یہ چل رہا تھا معاملہ. لیکن یہاں سے اب معاملہ پیچھے آیا اور دونوں ملکوں نے ٹیرف کم کرنے کا اعلان کیا ہے. تو یہ معاملات دونوں ملکوں کے کیسے چل رہے ہیں, کیونکہ چائنا اور پاکستان اور پھر US اور بھارت وہ تو الائن کرتے ہیں. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے میں جوائن کیا. سوال آیا ذہن میں, بالکل آپ کریں پھر سوال, میں بھول نہ جاؤں, مجھے کرنے دینا ایک سوال. ٹھیک ہے, آپ کریں, بس آپ کریں. نہیں, ان کو ویلکم کریں آپ. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا رائز اینڈ شائن میں. آواز نہیں آ رہی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ دیکھیں, ایک تو پاک بھارت معاملہ چل رہا ہے, لیکن سائیڈ بائی سائیڈ یہ چین اور US کے معاملات سردی گرمی کا شکار ہو رہے ہیں, اور ایک بڑی کوئی اہم پیش رفت ہوئی ہے, ٹیرف میں کمی کا اعلان کر دیا دونوں ممالک نے. کیا سوچا جا رہا ہے, تھنک ٹینکس دونوں کے کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟ میرے خیال ہے کہ جب یہ نیگوشیشن شروع ہوئی تھی تو کسی کا خیال نہیں تھا کہ اتنی جلدی ایک بریک تھرو آئے گا, اور کہا تھا کہ ابھی بات چیت شروع ہوئی ہے, بٹ اب جو پروگریس ہے وہ فینومینل ہے, کیونکہ جو ٹیرف ریڈکشن ہے ابھی لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہے, لیکن یہ ٹیرف ریڈکشن جو ہے یہ شروعات ہے اس ٹریڈ وار کی سمجھیے ختم ہونے کی, کیونکہ ایک دم سے آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ سینٹیمنٹ جو ہے وہ بہت بہتر ہوا ہے, اور وہ مارکیٹ سینٹیمنٹ اس طور بہتر ہوا ہے کہ کچھ چائنا بھی پیچھے ہٹائے ہوئے, پہلے چائنا بھی بہت غصے میں نظر آ رہا تھا, اور ڈیفینیٹلی US نے انگیج کیا ہے, کیونکہ US کے اندر بھی اس کا بہت برا امپیکٹ تھا, اور چائنا کا ٹریڈ ٹو US بھی شرنک ہوا تھا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو امپورٹس میں فال تھا وہ 145% to 30%, while Chinese tariffs on US goods will fall from 125% to 10%. تو یہ فینومینل بریک تھرو ہے, اور 14 مئی سے اس کا امپلیمنٹ ہو جائے گا, یعنی کل سے یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے جو سینٹیمنٹ ہے, جو ٹریڈ وار کی سمجھیے آپ مستقل بات سن رہے تھے, اس میں ہر جگہ آپ کو کمی آئے گی. میں سائٹ پہ آپ کو ایک اور بھی دلچسپ بات بتا دوں, ضرور, جو بہت سارا ٹریڈ چائنا سے شاید امریکہ ہٹا رہا تھا اس ٹریڈ وار اور اس ٹیرف وار کی وجہ سے, وہ دیگر ممالک میں جانا تھا بشمول انڈیا. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر بھی ایک ریورسل ہوگی, اور پوری مطلب اٹس ناٹ جسٹ ان دا US, اٹس ناٹ جسٹ ان دا چائنا, بٹ پورے یورپ میں بھی اس وقت جو اکنامک سینٹیمنٹ ہے وہ پازیٹیو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ابھی شاید 90 دن کے لیے کیے ہیں, یہ 90 دن چلتا ہے یا یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے. ہوپ فلی ایکسٹینڈ ہوگا, کیونکہ بالکل فورگون کنکلوژن تھا US کے اندر بھی کہ اس کا بہت زیادہ نقصان US کو ہو رہا ہے, اور US کے مڈل کلاس کنزیومر کو, US کے لوور مڈل کلاس کنزیومر کو, جو چیپلی پروڈیوس چائنیز پروڈکٹس کا خریدار ہے. تو یہ ون ون تھا جس کو ٹرمپ صاحب نے, اور اچھا بھی ہے کہ اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے اگر آپ اپنی پالیسیز کو بدلتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فکر ہے اپنے لوگوں کی. اچھا ڈاکٹر ہما یہ بتائیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ دنوں میں آئی فیل ٹرمپ واز جسٹ آبزرونگ, ٹھیک ہے نا, بندہ ٹھیک ہے, آبزرو کر رہے ہیں کہ کیا یہ یہاں کی سچویشن ہے کیا, اینڈ آئی تھنک کہ انہوں نے ریئلائز کیا اور دنیا نے ریئلائز کیا کہ پاکستان اینڈ چائنا, یہ سوچ لو کہ کیا یو وانٹ دیم ایز ویری گڈ فرینڈس اور ویری ڈینجرس اینیمیز. آئی ڈونٹ تھنک چائنا اینڈ US کوئی بہت اچھے دوست بننے جا رہے ہیں. جو US کی لارجر فارن پالیسی کانسٹرکٹ ہے, اس میں ابھی بھی چائنا جو ہے از سین ایز اے تھریٹ, اور ابھی جو صورتحال ہوئی ہے انڈیا پاکستان کے اوپر, وہاں ان سم ویز چائنا نے اپنی ملٹری مائٹ ری اسٹیبلش کروایا ہے. وہی تو نا ریئلائز ہوا جی. تو میرا خیال ہے کہ اس سے انسیکیورٹیز بڑھیں گی, انسیکیورٹیز کم نہیں ہوں گی, لیکن آن دا ٹریڈ فرنٹ جو ہے یہ مثبت سمجھیے ایک مثبت قدم ہے, اور ہوپ فلی اٹ کنٹینیوز ٹو گیٹ کنسالیڈیٹڈ, کیونکہ جو ٹریڈ وار تھا وہ اکنامکلی پوری دنیا کو ہرٹ کر رہا تھا, صرف امریکہ اور چائنا کو ہرٹ تو یہ کوئی نئے کیا پرسنٹیج طے ہوئی ہے یہ پاکستان کا بھی پوچھیں گے, لیکن یہ چائنا اور اب جو US کی ٹریڈ پرسنٹیج اب کتنی کم ہو گئی ہے, کس حد تک کچھ ہوا ایسا ڈیسائیڈ یا نہیں؟ جی فرمائیے, میں بتا, میرے پاس بھی ڈیٹیلز ہے. جی فرمائیے عمر صاحبہ.
بس میں یہ گزارش کر رہی تھی کہ پاکستان آلسو مسٹ گو انٹو ٹریڈ نیگوسیشن ود یو ایس، کیونکہ ہم پہ بھی ٹیرف لگے ہیں اور چائنا ٹریڈ نیگوسیشن میں گیا اور وہاں مثبت پیش رفت ہوئی ہے. ٹرمپ جو ہے وہ کنٹرولڈ کیوس انسو کرتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں کہ کنٹرولڈ کیوس ہو.